ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے محترم جناب حافظ مقصود صاحب۔ بلا تخیر میں خطاب کے لیے مائک علامہ صاحب کے سپرد کروں۔ اس سے قبل کہ ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلو، معذرت کے ساتھ ہمارے ثناخوان محترم جناب سرور حسین نقشبندی صاحب آج نہیں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مسٹیک ہوئی ہے، ہمارے جس بھائی نے ان سے ٹائم لیا تھا وہ 18 کے بجائے انہوں نے 19 تاریخ لکھوا دی تھی، جس وجہ سے وہ آج نہیں آئیں گے۔ ان کی جگہ ہمارے دوسرے نعت خوان حافظ سہیل نظر صاحب تشریف لائیں گے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے آنے والے مہمان محترم جناب حضرت علامہ مولانا استاد العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق چاریات۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج اس بابرکت رات میں، اس بابرکت مجلس میں اور بابرکت جگہ میں میرا اور آپ کا مل بیٹھنا اللہ جل شانہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر رہا ہے۔
اور مولا کریم مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس کے حوالے سے ہم نے جو دوستوں کی رائے میں جو عنوان تجویز کیا تھا، وہ عنوان تو بڑا وسیع ہے، لیکن اس کے ایک دو پہلوؤں پہ ذرا ہم تفصیل سے کچھ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور وہ عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کے تقاضے۔ یہ رات بھی ایک خاص نسبت ہمارے اس موضوع کے ساتھ رکھتی ہے۔ اس لیے اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ اللہ جل شانہ کی ذات اس کائنات کی بلا شرکت غیر حکمران ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ یہ ساری کائنات اسی نے تخلیق فرمائی ہے، اور یہ ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس رب ذوالجلال کی مرضی کے بغیر ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا اور ہل نہیں سکتا، اور یہ سارا نظام ہستی وہ خود چلا رہا ہے۔ ساری کائنات رب ذوالجلال کی محتاج ہے، لیکن رب ذوالجلال کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے اہل علم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کی جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک اور صاف رکھا ہوتا ہے۔ صغیرہ گناہوں سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، کبیرہ سے تو فرماتا ہی ہے۔ اور بھی کئی ہیں، لیکن دو وجوہات عام طور پہ بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا، یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے، اور باقی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ و استغفار کرنا یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے استغفار کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، شان بے نیازی سے یہ جو ڈر ہے نا، یہ بھی اس کے پیش نظر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اس کے بغیر اس کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس نے کرم فرمایا اپنے بندوں پہ، فلاں کو فلاں اعزاز عطا کر دیا، فلاں کو فلاں اعزاز عطا فرما دیا، لیکن وہ کسی کا مجبور نہیں ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ مولا اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو تیری شان بے نیازی، تو اپنے کرم سے ہمارے ساتھ بے نیازی کا مظاہرہ نہ فرما۔ میرے دوستو، رب ذوالجلال اللہ جل شانہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ کیوں نہ کی جائے؟ محبت کی جتنی وجوہات ہیں اللہ جل شانہ کی ذات میں وہ سب جمع ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری رنگا رنگی انسانوں کے لیے تخلیق فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر وہ اسے شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، اس کی صفات لامحدود ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ہماری محبتوں کی حقدار جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین اور رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ رب ذوالجلال کے ساتھ ہمارے تعلق کا تقاضا یہ ہے ہم اس رب کو خدائے واحد مانیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ رب ذوالجلال کے ساتھ ہماری محبت اور ہمارے تعلق کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ذات پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ وکیل، توکل، ان سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے کہ اپنے معاملات کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا۔ تو بندہ مومن اپنے معاملات میں اپنے رب پہ توکل کرے، اسی پہ بھروسہ کرے، اسی پہ اعتماد کرے، اسی کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے اپنے روز و شب گزار دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہمارے اوپر حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھے، حسن ظن رکھے کہ وہ میرے معاملات میں اور ہر معاملے میں اس کا فیصلہ بہترین ہے اور اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، یہ سب اللہ رب العزت کی ذات کے ہمارے اوپر حق اور تقاضے۔ میرے دوستو، ذرا رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں اس نے جو اپنا سب سے پہلا تعارف جو ہمارا اس کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، پہلی سطر میں جب ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جل شانہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، اس کے نام بے شمار ہیں اور اس کے نام اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ جس کی جتنی خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے نام بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، قرآن نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر سمندر یہ انک بن جائیں، یہ روشنائی بن جائیں، یہ سیاہی بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سیاہی چاہے اس کے ساتھ آپ اتنے ہی سمندر اور لے کے آ جائیں، یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات، اس کی صفات، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے جو اپنا تعارف کروایا وہ ہے رحمان، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا وہ ہے رحیم، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بے انتہا مہربان ہے، بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ کتنا کا ذرا اس کی ایک جھلک میں آپ کو حدیث مبارکہ سے دکھانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی رحمت کے 100 حصے، یہ بھی ہمیں سمجھنے کے لیے حضور نے بتایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی صفات
ظاہر ہے ان کو معیار، ان کی پیمائش اور ان کی گنتی اور ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور فرمایا یہ ساری کائنات میں جتنی رحمت ہے، جتنی رحمت ہے، یہ ساری کی ساری رحمت اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. میرے آقا نے یہ بھی فرمایا جتنی محبت ہے، جتنی رحمت ہے، حتیٰ کہ حضور نے مثال دی کہ کوئی جانور اپنے بچے کے اوپر اس کا پاؤں آ جاتا ہے تو وہ اپنے تعلق کی وجہ سے اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے. یہ جو رحمت ہے، یعنی انسانوں میں، درندوں میں، پرندوں میں، جس میں، ماں میں، باپ میں، بیٹے میں، بھائی میں، بہن میں، یعنی ساری کائنات میں جو کچھ ہے، اور بلکہ اگر میں کہوں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس کائنات میں جتنی شفقتیں اور محبتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اس کا ایک حصہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اور میں یہ بات پیش کروں، ہم عام طور پہ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہی ہیں، کبھی کسی معتبر کسی جگہ پہ پڑھنے کا موقع تو نہیں بنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتی ہے. واللہ اعلم، آپ نے سنا ہی ہے، مجھے تو کہیں سے تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی اس بات. لیکن معنی کے لحاظ سے اگر ہم یہ بات کریں، اور ساری رحمتیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے میں ساری محبتیں، پھر کائنات کی اربوں خربوں مائیں بھی مل جائیں، ان کی رحمتیں، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں مل جائیں، وہ اللہ جل شانہ کی رحمت اور اللہ جل شانہ کی محبت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. جس رب کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، جو ہمارا رب ہے، ماں سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ بڑا، اس کی ہمارے لیے بڑی قربانی ہے، وہ ہمارا بڑا خیال رکھتی ہے، وہ ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، بڑی مہربان ہے، اس نے ہمیں پالا ہے، اس نے ہمیں پوسا ہے، اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے. ماں کا نام آ کے، نام سن کے ہمارے دل میں محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن رب ذوالجلال کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کیا ہے کہ اس کی محبتوں کا صرف ایک حصہ، اس کی رحمتوں کا اس نے اس دنیا میں رکھا ہے. اگلی بات بھی سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت آخرت میں اپنی اس محبت کے جو باقی 99 حصے ہیں ان کو بھی مکمل فرما دے گا. آخرت میں اللہ رب العزت اپنی محبت کے جو باقی 99 حصے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت مکمل فرما دے گا، اپنی مخلوق کو عطا فرما دے گا، اپنے بندوں کو عطا فرما دے گا. آپ ذرا تصور کیجئے، اگر اس کی رحمتوں کے ایک حصے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں بیان کر سکتے، تو اس کی رحمتوں کے 99 حصے جو مزید جو آخرت میں حاصل ہوں گے، میرے اور آپ کے یا کسی کے بس کی بات ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکے. ہمارا رب اتنا مہربان ہے، اس نے ہمیں اپنا تعارف کیا کروایا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. پہلا تعارف ہی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں بھی رب کی بات کی، رب العالمین کی بات کی، اور پھر رحمان اور رحیم کی بات کی. اللہ تعالی ہمارے ساتھ اتنا مہربان ہے، ہمارے ساتھ اتنی محبت فرماتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بہت سارے اسماء ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اسم گرامی قرآن نے ذکر فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ میں ایک موقع پہ کسی پریشانی میں بندہ شکار ہوتا ہے نا جی، تو بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ذکر فرمایا انسان جلد باز ہے، اتنے بڑے آتے ہیں۔ سب سے بڑے امتحان میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، پیدا ہونے سے پہلے والد محترم رخصت ہو گئے، 4 سال کی عمر میں ماں چلی گئی ہیں۔ ذرا تصور کریں 6 سال کی عمر میں دادا جی چلے جاتے ہیں، تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں آگے یعنی چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے نبوت کے بعد آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ غالباً ساری جو آپ کی اولاد ہے حضور کی حیات طیبہ میں اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ اولاد کے اتنے دکھ میرے آقا نے سہے ہیں، ذرا تصور تو کریں 1 منٹ کے لیے۔ مکہ میں جو حضور کے ساتھ ہوا ہے ذرا تصور کریں 1 منٹ کے لیے۔ طائف کا ذرا تصور کریں، ذرا غزوہ احد کا تصور کریں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کن کن مراحل سے گزارا ہے۔ ہم تو ہیں یا ظاہر ہے ہم تننا چنا تیرا چم، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ان مشکلات سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ لوگوں کے دکھوں اور صدموں کا انہیں اندازہ ہوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں ایک صاحب علم اور ایک صاحب دل کی بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا لے کے نا جی بندے سے، دنیا کی کوئی چیز لے کے اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ دنیا لے لینا ہے کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز، لیکن اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں، ایک چھوٹی سی پریشانی ہوئی، میں ایک اللہ والے ایک بزرگ ان کے پاس آتا جاتا تھا، ان سے عرض کیا یہ پرابلم ہے، مینوں کہنے لگے پنجابی سے تے چنگا ہو گیا۔ میں چپ کر گیا، سوچی تھوڑی دیر، اب ظاہر ہے اللہ والوں کے سامنے بزرگوں کے سامنے باتیں تو نہیں کی جاتی، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر بولے۔ ان ساڈے کولوں بھی تے سستی ہو جاتی ہے نا۔ چلو اس بہانے بندہ مشکل دے وچ اللہ دے نال جڑیا رہندا ہے، او دا نام لیندا رہندا ہے، او دے سامنے سجدہ ریز رہندا ہے، او دے اگے ترلے ماردا رہندا ہے، او دے واسطے رستے کھل جاندے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے ایک مقام طے کیا ہوتا ہے، میں نے اس کو یہ عزت دینی ہے، یہ کرم نوازی فرمانی ہے۔ بندہ اس کے لیے محنت نہیں کر رہا ہوتا، کوشش نہیں کر رہا ہوتا اتنی جتنی کرنی چاہیے، اور جتنا اہتمام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، کسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ اس پریشانی میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، محنت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، مالک کے ترلے مارتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام کا اہل بنا دیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے طے کر رکھا ہوتا ہے۔ تو پھر خیر ہی ہوئی نا جی، جس کسی وقتی مشکل کے نتیجے میں بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر ذرا میں نے جو پہلے بات آپ سے عرض کی ہے وہ عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ ماں اپنے بچوں کو خام خواہ آزمائش میں نہیں ڈالتی، تو ساری کائنات کا رب بھی، اس کے بھی اپنے راز ہوتے ہیں، بس ہم کمزور ہیں، ہمیں سمجھ نہیں لگتی۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اپنے رب کی محبت عطا فرمائے، اس کے ساتھ ہمیں اپنے محبت کا تعلق استوار کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کسی مشکل اور آزمائش سے دوچار نہ فرمائے۔ اور اب اگر کوئی ایسی صورتحال بنے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور اپنی نصرت ہم سب کے شامل حال فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ میں پھر ایک بار آپ سے گزارش کرتا چلوں، معاملات زندگی کے لیے اور ضروریات زندگی کے لیے جو ہم نے باہر اسٹال لگایا ہوا ہے، تمام احباب ضرور اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کے لیے کتابچے ضرور پرچیز کریں، اور بہت ہی کم قیمت میں آپ کو یہ ملیں گے۔ قیمت کم ہوگی اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا،
اور دوسری بات، جامعہ مسجد حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ، اس میں جو مسجد کے حوالے سے اور آگے جو ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں ان کے لیے ان کا نوٹیفیکیشن آپ کے لیے آپ تک پہنچانے کے لیے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ آپ جو باہر اسٹال میں بھائی بیٹھے ہیں ان کو اپنا پرسنل نمبر بھی ضرور دے کے جائیں، تاکہ مزید جو ہمارے مسجد میں پروگرام ہوں گے ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچایا جا سکے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ سے پھر ایک بار گزارش کرتا چلوں کہ تھوڑا سا اور اگر آپ آگے تشریف لے آتے ہیں، آگے جگہ بہت خالی ہے، تھوڑی اور آگے تشریف لے آتے ہیں تو محفل کی رونق مزید بڑھ جائے گی۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، ابر رحمت ہیں محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ہیں ملائک آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق افزاں آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب میرے برادر اکبر حافظ سہیل نظر صاحب سے کہ حضور علیہ السلام کی مدح ثنائی کے لیے میں ملتمس ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علیکم خوشم، یہ رات کے جس پہر میں اس وقت ہم مسجد میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہ پہر ہے کہ رحمت خداوندی جوش میں ہوا کرتی ہے، اور آج کی شب میں بالخصوص آج کی شب کی مناسبت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مناجات اور اپنی عرضی پیش کرتے ہیں۔ تمام احباب مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا جرم ہے بے حساب، یا تواب
جرم ہے بے حساب یا جرم ہے بے حساب یا تواب کھول بخشش کا باب یا کھول بخشش کا باب یا تواب کھول بخشش کا باب